تو آج ہم کیلنڈر کے خاص دن یعنی 30 اکتوبر کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اردو اور انگریزی دونوں ویکیپیڈیا سے معلومات ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اس ایک تاریخ کی جو کہانی بنتی ہے اس کے خاص لمحات کو سامنے لائیں۔ بالکل، یہ صرف آپ کہہ لیں تاریخوں کی لسٹ نہیں ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بکھرے ہوئے سے واقعات لگتے ہیں، کہیں سیاست، کہیں سائنس، کہیں کچھ اور، ان میں کوئی ربط دیکھیں، کوئی پیٹرن سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ یہ ایک دن 30 اکتوبر ہمیں تاریخ کے بڑے کینوس پر کیا دکھاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 30 اکتوبر کی تاریخ میں کیا کچھ ملتا ہے۔ اچھا، شروعات کرتے ہیں کچھ بڑی سیاسی تبدیلیوں سے۔ ٹھیک ہے۔ 1922 اسی دن اٹلی میں مسولینی نے حکومت قائم کی۔ یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ صرف اٹلی کے لیے نہیں بلکہ سمجھے کہ پورے یورپ کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ فیشزم کے عروج کا ایک آپ کہہ لیں واضح اشارہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تاریخ کے آس پاس اگرچہ کیلنڈر فرق تھا، 1905 میں روس میں جی زار نکولس دوم نے اکتوبر منشور جاری کیا۔ اب وہ جولین کیلنڈر پر 17 اکتوبر تھا، جو ہمارے گریگورین کیلنڈر میں 30 اکتوبر بنتا ہے۔ اچھا، تو اس منشور میں کیا تھا؟ اس میں عوام کو کچھ شہری آزادیاں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مطلب دباؤ تھا ان پر۔ یعنی ایک طرف آمریت مضبوط ہو رہی ہے، دوسری طرف مطلق العنان بادشاہت کو کچھ رعایتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ کتنا عجیب تضاد ہے۔ بالکل، تاریخ ایسی ہی تضادات سے بھری ہے۔ صحیح۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں، 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے قریب تھی۔ جی۔ سلطنت عثمانیہ نے اتحادیوں کے ساتھ مدروس کا معاہدہ کیا۔ یہ آپ سمجھے مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر بہت گہرا اثر ڈالنے والا معاہدہ تھا۔ ہاں، اس کے بعد تو نقشہ ہی بدل گیا۔ بالکل۔ پھر کئی دہائیوں بعد 1975 میں اسپین میں جنرل فرینکو، جو بہت لمبے عرصے سے حکمران تھے، وہ شدید بیمار ہو گئے۔ ہاں، 1947 میں گیٹ یعنی جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ بنا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی تجارت کو آسان بنانے، مطلب ٹیرف وغیرہ کم کرنے کے لیے ایک معاہدہ تھا۔ اچھا۔ اور یہی معاہدہ آگے چل کر 1995 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی WTO بن گیا۔ اوہ، تو WTO کی بنیاد یہاں سے بڑھے۔ جی ہاں، تو یہ معاشی عالمگیریت کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ اور پھر نسبتاً نئی تاریخ میں 1983 ارجنٹائن کا ذکر ہے۔ جی، ارجنٹائن میں 7 سال کی فوجی حکومت کے بعد پہلے جمہوری انتخابات ہوئے۔ تو یہ بھی آمریت سے جمہوریت کی طرف واپسی؟ بالکل۔ اور اگر مشرقی وسطیٰ کی بات کریں تو 1991 میں اسرائیل فلسطین مسئلے پر میڈرڈ کانفرنس شروع ہوئی۔ ہاں، اس کا کافی ذکر سنا تھا۔ جی، اگرچہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن امن کی کوششوں میں یہ ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات، 2014 میں سویڈن پہلا یورپی یونین ملک بنا جس نے سرکاری طور پر ریاست فلسطین کو تسلیم کیا۔ یہ تو ہو گئی 20ویں اور 21ویں صدی کی باتیں۔ کیا بہت پرانی تاریخ میں بھی 30 اکتوبر کو کچھ ہوا؟ یقیناً، اگر ہم بہت پیچھے جائیں 637 عیسوی میں 637؟ جی، جنگ آئینی پل کے بعد انطاکیہ شہر جو آج کل ترکی میں ہے، اس نے خلافت راشدہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اوہ، یہ تو ابتدائی اسلامی فتوحات میں بہت اہم تھا۔ جی بالکل۔ پھر صدیوں بعد 1340 میں اسپین میں ریو سلادو کی جنگ ہوئی۔ وہ کیا تھی؟ اس میں پرتگال اور کشتالیہ یعنی اسپین کی مسلم ریاستوں نے مسلم حکمرانوں کی پیش قدمی کو روکا۔ یہ ریکانکویسٹ کا ایک اہم موڑ تھا۔ تو طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ جی۔ تو یہ تو ہو گئے سیاسی اور جنگی واقعات۔ اب ذرا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا 30 اکتوبر نے وہاں بھی کوئی نشان چھوڑا ہے؟ ہاں، کچھ بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں۔ 1905 میں 1905؟ جی، جرمن کیمیکل کمپنی بائر نے ایسپرین کو بطور دوا متعارف کرایا۔ ایسپرین، جو آج اتنی عام ہے؟ بالکل، آج عام لگتی ہے، لیکن اس وقت یہ درد، بخار، سوزش کے لیے ایک انقلابی دوا تھی۔ یہ تو بہت فائدہ مند ایجاد تھی، لیکن اسی تاریخ پر کچھ بہت مختلف بھی ہوا۔ آپ شاید 1961 کے زار بومبا کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہی۔ سوویت یونین نے آرکٹک میں اس ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ تھا۔ سب سے بڑا؟ کتنا بڑا؟ اس کی طاقت ہیروشیما والے بم سے ہزاروں گنا زیادہ تھی۔ یہ سرد جنگ کے دوران طاقت کا آپ کہیں انتہا کا مظاہرہ تھا۔ اللہ،
ایک ہی تاریخ، ایک طرف ایسپرن، دوسری طرف زار بمبا. انسانی ذہانت کے کیا کیا رخ ہیں. بالکل، یہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی تباہ کن صلاحیت کی بھیانک یاد دہانی ہے. صحیح. اچھا، خلائی میدان میں کچھ؟ ہاں، 1985 میں امریکی اسپیس شٹل چیلنجر؟ جی، اس نے اپنا آخری کامیاب مشن STS-61A شروع کیا. افسوس کی بات ہے کہ اس کا اگلا ہی مشن جنوری 86 میں تباہی پر ختم ہوا. اوہ، یہ وہی حادثہ تھا. جی، اور 1973 میں ترکی کے شہر استنبول میں بوسفورس پل مکمل ہوا. بوسفورس پل جو یورپ اور ایشیا کو ملاتا ہے؟ جی، یہ دوسرا پل تھا جو بوسفورس پر بنا اور ان براعظموں کو زمینی راستے سے جوڑتا تھا. انجینئرنگ کا ایک بڑا کارنامہ. زبردست. چلیں اب آتے ہیں ثقافت، معاشرے اور میڈیا کی دنیا پر. یہاں تو 30 اکتوبر 1938 کا واقعہ لازوال ہے. او ہاں، آرسن ویلز کا دی وار آف دی ورلڈز ریڈیو ڈرامہ. بالکل. یہ H.G. ویلز کے ناول پر مبنی تھا اور آرسن ویلز نے اسے ایسے پیش کیے جیسے یہ کوئی لائیو نیوز رپورٹ ہو. ہاں، میں نے سنا ہے کہ اس سے بڑی افراتفری مچی تھی. جی ہاں، امریکہ میں ہزاروں لوگ سچ مچ سمجھ بیٹھے کہ مریخ سے حملہ ہو گیا ہے. لوگ گھروں سے نکل کر بھاگنے لگے. سنجیدگی سے؟ جی بالکل. یہ واقعہ آج بھی میڈیا کی طاقت، اس کے اثرات اور جسے آج کل فیک نیوز کہتے ہیں اس کے خطرات پر ایک کلاسیکی مثال ہے. کمال ہے. اچھا، اور سماجی تبدیلی کے لحاظ سے 1945 میں جیکی رابنسن کا بیس بال ٹیم سے معاہدہ؟ جی، بروکلن ڈاجرز کے ساتھ. یہ امریکی کھیلوں اور معاشرے دونوں کے لیے تاریخی لمحہ تھا. وہ کیسے؟ جیکی رابنسن پہلے افریقی امریکی کھلاڑی تھے جنہوں نے 20ویں صدی میں میجر لیگ بیس بال میں قدم رکھا. اس سے پہلے نسل پرستی کی وجہ سے سیاہ فام کھلاڑی الگ کھیلتے تھے. اچھا، تو یہ نسل پرستی کے خلاف ایک بڑا قدم تھا؟ بہت بڑا قدم. اس نے وہ رنگ کی لکیر توڑی اور امریکی شہری حقوق کی تحریک کو بھی بہت تقویت دی. واہ. اب کچھ مشہور شخصیات کی بات کرتے ہیں جو 30 اکتوبر کو پیدا ہوئیں. فہرست تو کافی دلچسپ لگ رہی ہے. جی ہاں، 1735 میں امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز. فاؤنڈنگ فادرز میں سے. جی، پھر 1885 میں امریکی شاعر ایزرا پاؤنڈ جو کافی متنازع رہے لیکن بہت با اثر تھے. 1909 میں بھارت کے مشہور نیوکلیئر سائنسدان ہومی جہانگیر بھابھا. ہاں، بھارتی ایٹمی پروگرام کے بانی. بالکل. اور کھیلوں اور فنون لطیفہ میں کون کون ہے؟ کھیلوں میں تو سب سے بڑا نام 1960 میں ڈیاگو میراڈونا. میراڈونا، کیا بات ہے. جی، ارجنٹائن کے عظیم فٹ بالر. اور 1945 میں امریکی اداکار ہنری ونکلر. فونزی والے ہیپی ڈیز. جی بالکل، وہی فونزی کے کردار سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے. زبردست. اچھا، اور اس تاریخ کو دنیا سے جانے والوں میں بھی کچھ بڑے نام شامل ہیں؟ جی بالکل. 1282 میں ابن خلقان کا انتقال ہوا. ابن خلقان؟ جی، یہ ایک مشہور کرد عالم اور قاضی تھے. ان کی سوانحی لغت وفیات العیان اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم ماخذ ہے. اچھا. پھر 1910 میں ہنری ڈونانٹ کا انتقال ہوا. ہنری ڈونانٹ، ریڈ کراس والے؟ جی ہاں، ریڈ کراس کے بانی اور امن کا پہلا نوبل انعام حاصل کرنے والوں میں سے ایک. ان کا کام آج بھی انسانی امداد کے لیے مشعل راہ ہے. واقعی عظیم کام تھا. لیوی اسٹراس، ان کا نام تو سنا ہے. جی، ان کے ساختیاتی نظریات نے سماجی علوم اور فلسفے پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں. تو پیدائش اور وفات دونوں میں ہی بہت اہم نام ہیں. جی. اچھا، اب ذرا اپنے خطے پاکستان اور جنوبی ایشیا پر نظر ڈالتے ہیں. اردو ویکیپیڈیا سے کیا خاص باتیں پتہ چلیں؟ یہاں کرکٹ کی تاریخ کا ایک بہت یادگار دن ہے. 1955 میں. 1955؟ جی، پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمین امتیاز احمد نے نیوزی لینڈ کے خلاف لاہور ٹیسٹ میں 209 رنز بنائے. 209؟ واہ. اور خاص بات یہ تھی کہ وہ 8ویں نمبر پر بیٹنگ کر رہے تھے. یہ اس وقت کسی بھی وکٹ کیپر کا 8ویں نمبر پر سب سے بڑا ٹیسٹ سکور تھا. ایک شاندار ریکارڈ تھا. کیا بات ہے، یہ تو واقعی خاص ہے. اور سیاست میں کچھ؟ جی، 1978 میں اسی دن بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد حیات خان نے آزاد جموں و کشمیر کے صدر کا حلف اٹھایا تھا. ٹھیک.
اور کچھ اہم شخصیات کی پیدائش اور وفات بھی ہیں اس دن سے وابستہ۔ جی ہاں، 1941 میں پاکستان ہاکی کے نامور کھلاڑی اور اولمپئن محمد اسد ملک پیدا ہوئے۔ گولڈ میڈل ونر ٹیموں کا حصہ تھے۔ جی، اور وفات پانے والوں میں دیکھیں تو 1984 میں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈری موسیقار خواجہ خورشید انور کا انتقال ہوا۔ اوہ، ان کی میوزک تو آج بھی کلاسک ہے۔ بالکل۔ پھر 2012 میں معروف شاعرہ سمینا راجہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ 2015 میں انقلابی شاعر ارشاد جالندری کا انتقال ہوا۔ جی۔ اور ابھی حال ہی میں 2023 میں پشتو زبان کے اہم شاعر لائق زادہ لائق وفات پا گئے۔ تو یہ دن ہمارے خطے میں بھی کھیل، سیاست، ادب سبھی شعبوں میں اہم یادیں رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن تاریخ کا ایک تاریخ پہلو بھی ہوتا ہے، حادثات اور سانحات۔ بدقسمتی سے 30 اکتوبر اس سے بھی خالی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم بہت پیچھے جائیں 1858 میں انگلینڈ کے شہر بریڈفورڈ میں جی؟ ایک بڑا عجیب اور خوفناک واقعہ ہوا۔ ایک دکاندار نے غلطی سے مٹھائی میں چینی کی جگہ زہریلا آرسنک ملا دیا۔ کیا؟ جی، اور اس سے تقریباً 20 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک المناک انسانی غلطی۔ اللہ رحم کرے۔ اور پھر ہولوکاسٹ کے واقعات، وہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ جی، تاریخ کے سیاہ ترین ابواب۔ 30 اکتوبر 1941 کو نازیوں نے یوکرین سے 1500 یہودیوں کو بیلزک کے موت کے کیمپ بھیجا۔ او خدایا۔ اور 30 اکتوبر 1944 کو این فرینک اور ان کی بہن مارگوٹ، این فرینک؟ جی، انہیں آؤشوٹس سے برگن بیلسن کیمپ منتقل کیا گیا۔ وہیں وہ اگلے سال بیماری سے انتقال کر گئیں۔ یہ تاریخیں ان مظالم کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ سن کر ہی دل بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حادثات ہیں، فہرست تو کافی لمبی لگ رہی ہے۔ ہاں، فہرست لمبی ہے۔ مختصراً بتاؤں تو 30 اکتوبر کو تاریخ میں کئی بڑے حادثات ہوئے ہیں۔ جی۔ جیسے 1948 میں مالٹا میں کشتی ڈوبنے سے 23 ہلاکتیں، 1959 میں ورجینیا امریکہ میں طیارہ گرا 26 ہلاکتیں، 1975 میں پراگ میں طیارہ حادثہ 45 ہلاکتیں۔ قدرتی آفات بھی؟ جی، 1983 میں ترکی میں شدید زلزلہ آیا جس میں 1300 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ انا للہ۔ اور حالیہ برسوں میں بھی کچھ ہوا؟ جی، 2015 میں رومانیہ کے شہر بخارسٹ میں ایک نائٹ کلب میں آگ لگی، 64 اموات۔ 2020 میں یونان اور ترکی کے درمیان بحرائے ایجن میں زلزلہ اور سونامی، کم از کم 119 جانیں گئیں۔ اور وہ بھارت والا واقعہ ہے؟ ہاں، 2022 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر موربی میں ایک پل گر گیا جس سے 135 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانی زندگی کتنی نازک ہے اور آفات کے سامنے ہم کتنے بے بس ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں، 30 اکتوبر کا یہ پورا منظرنامہ، مسولینی کا عروج، گیٹ کا قیام، زاربمبا، ایسپرن، این فرینک، جیکی رابنسن، مراڈونا، ہنری ڈونانٹ، خواجہ خورشید انور، اور یہ سارے حادثات، تو کیا نتیجہ نکالیں ان سب سے؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ ایک ہی دن 30 اکتوبر ہمیں انسانی تاریخ کے شدید تضادات دکھاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اسی دن تباہی کی ٹیکنالوجی زار بومبا سامنے آتی ہے تو شفا دینے والی دوا ایسپرن بھی۔ صحیح۔ ایک طرف آمریت مضبوط ہوتی ہے تو دوسری طرف جمہوریت کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔ جی۔ ثقافت ہمیں جوڑتی بھی ہے، جیسے میراڈونا یا ونکلر، اور خوفزدہ بھی کر سکتی ہے، جیسے وار آف دی ورلڈز۔ بالکل۔ انسانی عظمت بھی نظر آتی ہے، ہنری ڈونانٹ یا ابن خلقان کی شکل میں، اور انسانی المیہ بھی ہولوکاسٹ اور ان حادثات کی صورت میں۔ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی ایک دن کا مطالعہ ہمیں پوری انسانی کہانی کا ایک چھوٹا سا عکس دکھا سکتا ہے، ہماری صلاحیتیں، ہماری کمزوریاں، ہماری امیدیں، ہمارے خوف۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کے واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان واقعات کے درمیان جو پیچیدہ رابطے ہیں، جو انسانی تجربے کی گہرائی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کا نام ہے۔ تو سامعین کے لیے آج کی اس گفتگو سے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی خاص تاریخ کو دیکھتے ہیں،
کیا آپ کو بھی اس میں ایسے ہی تضادات اور رابطے نظر آتے ہیں؟ کیا کسی ایک دن کے واقعات کا مطالعہ ہمیں اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں کچھ سکھا سکتا ہے؟ یا یہ سب محض کیلنڈر پر لکھے ہوئے اتفاقات ہیں؟